كفاني علم ربي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، ہماری یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارا بزنس اچھا ہو جائے، ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، ہمارے بچے اچھے بن جائیں، ہمارا گھر جو ہے پڑھا لکھا بن جائے، ہم سب ایجوکیٹ لوگ بن جائیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر پہنچ جائیں۔ آدمی اتنی محنت کرتا ہے اور آدمی کی کوشش بھی ہونا چاہیے کہ میں اچھا بنوں، اچھا رہوں، اچھے طریقے سے رہوں، لیکن اگر اچھا بننا دین کے ساتھ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہو اور پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اپنانے کے ساتھ ہو، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر بغیر سنتوں پر عمل کیے ہوئے، قرآن کو سیکھے بغیر ہم اگر اوپر پہنچ بھی جائیں یا بڑی پوسٹوں پر پہنچ بھی جائیں تو میرے دوستو، جو فائدہ قرآن کو ماننے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے، وہ دوسری چیزوں میں نظر نہیں آتا۔ بھئی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا رہوں، اچھا بزنس، اچھی ڈگری میرے پاس ہو، اچھا کاروبار ہو، اچھی چیزیں میں استعمال کروں، گاڑیوں میں بیٹھوں، گاڑیاں لے جاؤں، میرے پاس کئی گاڑیاں ہوں۔ ہر آدمی کی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ کبھی آدمی یہ نہیں سوچتا جس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ میرے پاس ساری چیزیں ہوں، اس انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری زندگی بھی سدھر جائے، میری زندگی کے اندر بھی نکھار آ جائے، میری زندگی کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو گناہ میری زندگی میں میرے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ نکل جائیں اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بن جاؤں۔ یہ ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ میرے دوستو، سب کی الگ الگ فکر ہے، سوچ الگ ہے، سمجھ الگ ہے، سب کا انداز الگ ہے، سب کی طبیعتیں الگ ہیں، سب کے سوچنے کا انداز الگ ہے، لیکن جو دین کے اعتبار سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اعتبار سے سوچا جائے، اس کے اندر برکت ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، لکھائیے، لیکن پہلے دین کو داخل کر دیجیے، پہلے ان کو قرآن اور اس کا ترجمہ سکھا دیجیے، پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سکھا دیجیے۔ جب ہم خود عمل کریں گے گھروں کے اندر، دسترخوان پر بیٹھ کر، گھر کے اندر بیٹھ کر، جب بچے دیکھیں گے تو بچے خود بخود کرنے لگیں گے۔ بچے جو ہیں ماں باپ کی ایکٹنگ کرتے ہیں، جو چیز وہ دیکھتے ہیں اسی کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں، اسی کی نقل اتارتے ہیں۔ اگر دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا دعا پڑھ کر کھایا جا رہا تو بچہ خود بخود پڑھنے لگتا ہے، دعا سیکھنے لگتا ہے۔ گھر کے اندر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں اور بچے آس پاس کھیلتے رہتے ہیں۔ کبھی سجدے میں کوئی چلا جاتا ہے تو بچہ اوپر چڑھ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا بچہ سائیڈ میں کھڑا ہو کر، جس طرح ماں نماز ادا کر رہی ہے، بہن نماز ادا کر رہی ہے، وہ بچہ بھی نماز ادا کرتا ہے۔ بھئی دیکھو، دنیا میں اگر کامیاب ہونا ہے تو دین کو تو سیکھنا پڑے گا، بغیر دین کے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، یہ بتا، جب تو ناراض ہوتا ہے، جب تو بندوں سے الگ ہو جاتا ہے، بندوں سے تو اعتراض کرنے لگتا ہے، اعراض کرنے لگتا ہے، اور جب بندوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، جب بندوں سے نہ خوش ہوتا ہے، تو اس وقت تیری نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس وقت ہم کیسے پہچانے؟ اے میرے رب، تو ناراض ہے، اے میرے رب تو ناراض ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، جس وقت تم دیکھ لو کہ محنت کرنے والے نے کھیتی کے اندر محنت کی، کھیتی کو جوتا گیا، اس کے اندر پانی لگایا گیا، اس کے بعد اس کے اندر دانہ ڈالا گیا، اور جب دانہ اگنے لگا، اس کی کوپل نکلنے لگی، اب اس کو پانی کی ضرورت تھی۔ اگر سمجھ لینا بارش اس وقت نہیں پڑی، اس وقت بارش نہیں برسی، تم سمجھ لینا کہ میں اس وقت ناراض ہوں۔
جب تمہاری فصلوں کو کھیتی کو تمہیں پانی کی ضرورت پڑے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش نہ ہو تو اے موسیٰ سمجھ جانا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ اور فرمایا جب فصل پکنے لگ جائے، اپنی بہار کے ساتھ آنے لگے اور اپنے بالوں کے ساتھ پھلوں کے ساتھ لہلہانے لگے اور اچھے اچھے پھل نظر آنے لگے، بالکل پکنے کے قریب ہو جائے، پک جائے، توڑنے والے ہوں، اس کے مالک اس کو توڑنے والے ہوں، اور اس وقت آندھی آ جائے، اس وقت بارش آ جائے، پانی کا سیلاب آ جائے اور ساری فصل کو بہا کر لے جائے تو سمجھ جانا میں ان سے ناراض ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ناراضی کی ایک نشانی بتائی۔ جب فصل کو پانی کی ضرورت ہو تب پانی نہیں ملے، اور جب کھیتی پکنے کے قریب ہو جائے، پک جائے اور مالک اس کو توڑنے کی تیاری کرے اور اس وقت بارش آ جائے، پانی آ جائے، پانی کا بہاؤ آ جائے، سب کو بہا کر لے جائے تو سمجھ لینا کہ میں ناراض ہوں۔ آج ہم اپنی حالتوں پر غور کریں۔ جہاں جہاں پانی ہے، بارش ہے اور ساری فصلیں تباہ ہو گئی، ہر چیز مہنگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک نشانی ہے اور دوسری نشانی ہے وَأَجْعَلُ الْمَلِكَ إِلَىٰ صُفَائِهِمْ، کہ جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو میں حکومت ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو بے وقوف ہوتے ہیں، نااہل ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حکومت ہاتھ آ جاتی ہے، وہ پبلک کی رعایت نہیں کرتے، رعایا کا خیال نہیں رکھتے، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ غمخواری کا معاملہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کا برتاؤ نہیں کرتے، ان کا کیا فائدہ کیا نقصان، اس بات کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ جو انہوں نے آرڈر دے دیا، حکم دے دیا، نافذ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَالْمَالُ إِلَىٰ بُخَلَائِهِمْ، اور مال میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو جمع کر کے رکھنے والے، خرچ نہ کرنے والے ہیں، ضرورت کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے، پریشانی کے وقت بھی خرچ نہیں کرتے، غریبوں کو مدد اور امداد نہیں کرتے، دوسرے لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کا پانی جب ضرورت پڑتی ہے نہیں برساتا اور فصل کو تباہ کر دیتا ہوں، اور میں ناراض ہوتا ہوں بادشاہ دوسرے نااہلوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ ایک پڑوسی پریشان حال ہے، دوسرا پڑوسی مالدار ہے، گاڑی والا، اگر اسے گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے بیمار کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ فرمایا میری یہ ناراضی کی نشانی، آج اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے اور ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ آج اگر پریشان حال سڑک پر گر جائے، پریشان ہو جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، کوئی اس کو اسپتال لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج حالت یہ ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے اللہ وہ نشانیاں بھی بتا دے جن سے تو راضی ہوتا ہے، اور راضی ہوتا ہے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیا برتاؤ کرتا ہے، اور رعایا کو پبلک کو کس طرح خوش کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایسے بندے بھیجتا ہے جو ان کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو حکومت ایسے لوگوں کو دیتا ہوں۔ فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو جس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے پانی برسا دیتا ہوں، جس وقت کھیتی ہوتی ہے نکلتی ہے اس وقت پانی کی ضرورت ہے، اور جب پانی برسا دیتا ہوں تو اس پانی سے جو آسمان کا پانی اوپر سے برستا ہے اس سے جو فصل اگتی ہے اس کی جو پیداوار بڑھتی ہے اس کے اندر اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب وہ فصل پک جاتی ہے، وہ چیزیں پک جاتی ہیں تو میں آندھی کو بھی روک دیتا ہوں، بارش کو بھی روک دیتا ہوں، طوفان کو بھی روک دیتا ہوں تاکہ وہ فصل کو لے لیں۔ اور فرمایا جب میں بندوں سے خوش ہوتا ہوں وَأَجْعَلُ الْمَلِكُ إِلَىٰ سُمْحَائِهِمْ، کہ جب میں اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو ایسے لوگوں کو بادشاہت دیتا ہوں جو سخی ہوتے ہیں، جو بردوار ہوتے ہیں، جو دو رعایا کے ساتھ ہمدردی کرنے والے، خیال کرنے والے، راتوں کو تہجد گزار، نماز کے پابند ہوتے ہیں۔
میں ایسے لوگوں کو حکومت دیتا ہوں تاکہ وہ خود بھی نہیں سوتے اور دوسرے لوگوں کی رعایت اور دوسرے لوگ غم میں اتنا پریشان رہتے ہیں کہ میری رعایا میں، میری پبلک میں، میرے ملک میں، میری راجدھانی میں، میرے شہر میں کوئی جو ہے پریشان حال نہ ملے۔ دنیا کے اندر جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات کی اور دنیا پر حکومت کی، سب سے پہلا شخص ایسا ہے وہ ہے چنگیز خان، جس نے دنیا کو سب سے زیادہ فتح کیا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے جس نے دنیا کو سب سے زیادہ فتح کیا، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تیسرے نمبر پر آتے ہیں سکندر یونانی، چوتھے نمبر پر آتا ہے تیمور۔ یہ مسلمانوں کو بہت زیادہ قتل کیا کرتا تھا۔ روایت کے اندر، کتابوں کے اندر لکھا، جب اللہ تعالیٰ نے محمود غزنوی کو بادشاہ بنایا، وہ اپنی پبلک کے لیے، اپنی رعایا کے لیے، اپنی شہر میں بسنے والے لوگوں کے لیے راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ اگر کوئی شکایت مل جائے تو اس وقت سے جب تک اس کی شکایت پوری نہ ہو، اس کی پریشانی پوری نہ ہو، دور نہ ہو، وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ بادشاہ چلا رہے تھے، حکومت چلا رہے تھے، ایک شخص ان کے پاس رات میں دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، ہے بادشاہ، آپ کا بھانجا میرے گھر کے اندر آتا ہے، مجھے گھر سے باہر کر دیتا ہے، میری عزت کو تار تار کرتا ہے، میری عزت کو اڑاتا ہے، میری بیوی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، میری بیوی کو پریشان کرتا ہے اور مجھے نکال کر باہر کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ کا بھانجا ہے، بادشاہ کا بھانجا ہے، میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا کہ اب تم چلے جاؤ، جب وہ تمہارے گھر واپس آئے تو اس وقت فوراً چلے آنا، اور اپنے درباریوں سے کہہ دیا، اپنے گارڈوں سے کہہ دیا، اپنے ماتحت جو لوگ رہا کرتے تھے ان سے کہہ دیا کہ جس وقت بھی رات میں اندھیرے میں، دن کے اجالے میں آئے، اس کو کبھی منع نہ کرنا، اس کو منع نہیں کرنا، جس وقت بھی آئے فوراً آنے دینا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن وہ شخص بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا رات کے اندر آیا اور درباریوں نے فوراً ملنے کے لیے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا۔ جب وہ پہنچا تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت۔ وہ شخص پھر آ گیا اور پریشان کرنے لگا، مجھے گھر سے باہر کر دیا۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار لی اور فوراً چل دیے۔ سب سے پہلے اس کے گھر کے اندر جا کر چراغ کو بجھا دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکا جو بھانجا کہلاتا تھا اٹھا، فوراً اس کی گردن قلم کر دی، گردن اتار دی، اور اس سے کہا، وہی حق اس کے نہیں، تجھے کیا ہوا، جلدی میرے لیے پانی لا۔ اور اس کے بعد کہا کہ چراغ جلا۔ چراغ جلا کر دیکھا تو محمود غزنوی نے کہا، الحمدللہ۔ وہ شخص کہنے لگا، سب سے پہلے آپ نے پانی مانگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت تم میرے گھر کے اندر شکایت کرنے کے لیے آیا تھا، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلا دوں، جب تک تجھے سکھ کے اندر نہ پہنچا دوں، نہ تو میں پانی کا قطرہ کوئی پیوں گا اور نہ کھانا کھاؤں گا۔ دیکھیے کیسے لوگ تو حکومت کرنے والے۔ آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہو کر بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، ہم محنت مزدوری کرنے والے اور گھر کے اندر ٹھالے بھی رہتے ہیں جب بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بھئی آپ سبھی حضرات سے ایک درخواست ہے، آپ لوگ بہت زیادہ تعاون بھی کرتے ہیں، اس وقت مسجد تو آپ کی مسجد کو تعاون کی ضرورت ہے، جس طرح آپ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں تھوڑا اور بڑھا کر دیں تاکہ کچھ آمدنی کے اندر اضافہ ہو جائے اور مسجد کا جو خرچ ہے وہ صحیح طریقے سے نکلتا رہے۔ کریں گے سبھی حضرات بھی؟ سبھی حضرات تھوڑا تھوڑا بڑھا دیں، کوئی 10 دیتا تھا 20 کر دے، 20 دیتا تھا 40 کر دے، اس طرح اسی کے ذریعے سے مسجد کے خرچے بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو جب اس شخص نے کہا کہ آپ نے پانی کیوں مانگا، تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت تم میرے دربار کے اندر آیا تھا اور مجھ سے شکایت کی تھی، میں نے قسم کھائی تھی جب تک تجھے انصاف نہ دلا دوں، جب تک تیرا معاملہ صفا نہ ہوگا، اس وقت تک میں نہ پانی پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا۔ اب تیرا معاملہ کلیئر ہو گیا، صفا ہو گیا، اب مجھے پانی لا، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ دیکھیے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس طرح لوگوں کو حکومت دیتا ہے۔
اور کہا الحمدللہ، کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ یہ میرے خاندان سے نہیں بلکہ میرے خاندان کو، میرے رشتہ داروں کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا رشتہ دار نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں یا موسیٰ، میں ایسے لوگوں کو حکومت دے دیتا ہوں تو وہ سب کی رعایت کرتے ہیں، خود بھی سکون سے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی سکون میں پہنچانے کی، ان کو ہر طرح کے آرام کی، ہر طرح کی سہولیات کی رعایت کرتے ہیں۔ تو میرے دوست، اللہ سے راضی ہونے اور ناراض ہونے کی بھی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتلا دی۔ آج ہم سوچیں، فکر کریں کہ آج کے حالات سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے پڑھیں گے، اچھے لکھیں گے، اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے اور بڑے بڑے بزنس والے بن جائیں گے اور بڑے بڑے پوسٹوں پر پہنچ جائیں گے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یا ہم نے ان کے ساتھ بہت اچھا کر دیا لیکن ابھی اچھا نہیں کیا۔ ابھی آپ اگر ان کو اچھا کرتے تو قرآن پڑھاتے، ان کو اچھا کرتے تو اسلامی تعلیم دیتے، ان کو اچھا کرتے تو اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرتے۔ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں، اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا حال خاص کر کے مسلمانوں کے لیے تو میرے دوستو بہت خطرناک ہو چکا ہے، بہت خطرناک ہو چکا ہے۔ ہماری بچی اسکول میں پڑھنے کے لیے چلی جائے، ہم سمجھتے ہیں پڑھنے چلی گئی، وہ کسی اور کے ساتھ ہوٹل میں گھوم رہی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہوٹل میں کھا رہی ہے، وہ کسی اور کے ساتھ ہوٹل میں جا رہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بچی یونیورسٹی میں چلی گئی، لیکن وہ یونیورسٹی سے اب دیوار کودنے کے بعد پارک کی طرف سے نکل جاتی ہے اور ہمارا خیال یہ ہماری بچی اچھی ہے۔ میرے دوست، سب کے بچے اچھے ہوتے ہیں، سب کے بچے سب کو پیارے ہوتے ہیں، لیکن ایسی کوئی حرکت ہو، ایسا کوئی معاملہ ہو، اس لیے ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ہم ہی نظر نہیں رکھیں گے تو میرے دوست ہمارے بچوں پر کون نظر رکھے گا؟ ہم اپنے بچوں کو ہیرا بنانا چاہتے ہیں تو کس طرح کے ہیرا بنائیں گے؟ کیا ہمیں بدنام کرا کر چلے جائیں، یا ہماری عزت کو داغ لگا کر چلے جائیں، یا ہماری بے عزتی کر کے چلے جائیں، یا ہمیں اس قابل چھوڑ جائیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں؟ تو میرے دوستو، تھوڑا سا اپنے بچوں کے بارے میں سوچو، اپنے گھر کے بارے میں سوچو۔ ہماری حالت یہ ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے، کچھ ویڈیو دیکھی ہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں پڑھائیے، شوق سے پڑھائیے، کم سے کم ایسے اسکول میں پڑھائیے جو صرف لڑکیوں کا ہو، اور آپ چھوڑنے کے لیے خود جائیے اور لینے کے لیے خود جائیے، اسکول کی چھٹی اور ٹائم پر پہنچ جائیے تاکہ ہماری بچی کو باہر کسی کے ساتھ ملنے کا موقع نہ ملے۔ بھئی ہم اس کو اس کے سہارے پر چھوڑ دیں گے، ہمیں تو پتہ ہے اسکول کا ہی ہے، پتہ نہ دوسری جگہ چلے جائے، ہم کوئی پیچھے کوئی پھر رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اپنے بچوں کو اچھا بناؤ، بھروسہ بھی رکھو، لیکن اتنا بھروسہ مت رکھو بچہ بگڑ جائے، اتنا بھروسہ نہ رکھو دوسرے کے ساتھ چلے جائے، ایمان سے ہاتھ کھو بیٹھے۔ آج اسلام کو بدنام کرنے والے، مسلمانوں کو بدنام کرنے والے بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہماری اتنی بھی ہمارے گھر کے اندر کوشش نہیں کہ ہماری ایک بچی بھی صحیح ہو جائے۔ تو اس بات کی سبھی حضرات فکر کریں گے بھائی، سبھی حضرات سوچو اور فکر کرو، ہمارے بچے دیندار بن کر رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ایمان والے بندے بن کر رہے، ہمیں بھی اچھا لگے گا، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ دیندار بچی بنے گی، دیندار بچے بنیں گے، مرنے کے بعد آپ کو 1 سپارہ 2 سپارہ روزانہ اگر پڑھتے کرے گی آپ کے بچے تو آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا، آپ قبر کے اندر بیٹھتے ہی جاتے ہی جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں پر زیادہ بھروسہ کیا، اسی طرح ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، آج وہ جس طرح کر رہی ہیں، اسلام سے پھر رہی ہیں، تو میرے دوستو وہ ہمارے لیے کیا ایصال ثواب کریں گے؟ مرنا سبھی کو ہے، کم سے کم 1-2 بچوں کو ایسا بنا جاؤ جو مرنے کے بعد 1-2 سپارہ پڑھ سکے، 1-2 آیت پڑھ سکے، مہینے میں پڑھ سکے، رمضان میں 1 سال میں ہی پڑھ سکے، کم سے کم اتنا بنا دو۔ اور اگر باپ بچے کو سمجھائے گا تو یقیناً بچے اچھے ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں اپنی بچی کو سمجھائے گی، بچے اچھے بن سکتے ہیں۔ بچے جو ہے دوسروں کو دیکھ دیکھ کر بگڑتے ہیں، اور گھر کے اندر آ کر بچوں کو بیٹھائیے، انہیں سمجھائیے، ان سے پوچھیے ان کے حال، ان سے پوچھیے ان کے حالات، ان سے پوچھیے ان کی ضرورتیں۔ اپنی بچوں کا اگر آپ ہی خیال نہ رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ اس لیے میرے دوستو، پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر اتنا ہی بھروسہ نہ کرو بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے بچوں کی علم ربي من سؤالي